الرحیم اما بعد، نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. آج اس پہ ہوگا تو نماز کے حوالے سے آج ہم چند ایک مسائل پڑھیں گے اختصار سے. اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے نماز کی یا نماز کے شرائط یا نماز کی شرطیں. نماز کی شرائط یا نماز کی شرائط کی ہوگا نماز کی شرائط. ٹھیک ہے جی. نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ہے وہ کرنے ہیں. نماز کی قبولیت کی یہ شرائط ہے کہ نماز ان شرائط کو اگر پورا کریں گے تو نماز ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہے. نماز سے پہلے یعنی کرنے کے جو کام ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ نیت ہے. نیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم وضو میں کر چکے ہیں کہ نیت سے کیا مراد ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتی ہے. زبان سے ادا کرنا ضروری ہے, دل میں ہے. جب آپ نے وضو کیا آپ کی نیت ہوگی, وضو ہی سے نیت ہوگی آپ کی نماز. نمبر 2, نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 کیا ہے؟ طہارت. طہارت سے مراد کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, جسم اور بدن ہو گیا, اس کا, کپڑوں کا اور جگہ کا, اور اسی میں وضو بھی آ جاتا ہے. یہ ساری تفصیل ہم وضو کے طہارت کے مسائل سارے پڑھ چکے ہیں. یہ نماز کی شرائط میں سے ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد نمبر 3 نماز کی شرائط میں کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے ستر العورہ یا سطر کا ڈھانپنا. اردو میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سطر کا ڈھانپنا. سطر کا ڈھانپنا. یہاں پہ ایک چیز سمجھتے جائیے. سطر کا ڈھانپنے سے یا نماز کے بارے میں جب ہم لباس کا ذکر کرتے ہیں یا سطر کو ڈھانپنے کا ذکر کرتے ہیں, نماز کا سطر اور ہے, غیر نماز کا سطر اور ہے. یہ ایک اہم نقطہ اس کو نوٹ کریں. نماز میں سطر جو ہے وہ غیر نماز سے مختلف ہے. غیر نماز میں سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر کیا ہے؟ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. اگرچہ اس میں بھی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ رانے وغیرہ اور گھٹنے جو ہے یہ سطر میں نہیں آتے, یعنی کہ صرف یہ جو ضروری سطر ہے, واجب سطر ہے, وہ شرمگاہیں ہیں اور اس سے جڑا ہوا حصہ ہے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے, اس تفصیل میں نہیں جاتا, کہ ایک مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. یہ غیر نماز میں ہے. نماز میں اگر آپ کہیں کہ بھی سطر صرف میں نے گھٹنوں سے, ناف سے گھٹنوں تک کور کر لیا, یہ کافی نہیں ہے. نماز کے لیے یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نماز کا سطر اور غیر نماز کا سطر یہ فرق ہے. نماز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نماز میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نماز کے لیے ہمیشہ آپ بہترین لباس پہنیں, اچھا لباس پہنیں. وہی بہت سے لوگ خاص طور پہ فجر کی نماز میں دیکھا ہے نائٹ سوٹ پہنا ہوتا ہے, وہی جو رات کو کپڑے پہنے وہی اٹھ کے آگے نماز کے لیے. نماز تو ہو جاتی ہے, اس میں یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ نماز کے آداب میں سے نہیں ہے. مسجد کے آداب میں سے ہے, نماز کے آداب میں سے, کہ آپ جس کے سامنے حاضری کے لیے جا رہے ہیں اس کا اہتمام کریں. اور اکثر لوگ, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, مختلف علماء اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی بڑے عہدیدار سے ملنے جانا ہو تو کیا آپ اس لباس میں جائیں گے جس لباس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی آپ کا عہدیدار کو چھوڑ دیجیے, آپ کا باس ہو, صرف چھوٹی سی کمپنی کا ایک باس ہو, وہ آپ کو اپنے گھر بلائے, اپنے پاس بلائے, اس کے پاس آپ اس لباس میں جائیں گے جس لباس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر دینے جا رہے ہیں اور
اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں، تو وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال نماز کے لیے جو ضروری ہے مردوں کے لیے، وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک لحاف ہے، ایک کپڑا ہے، تو اس کو اپنے کندھوں کے اوپر کرو، کندھے کور ہونے چاہیے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کندھے وہ انکور رہیں، کندھے خالی ہوں۔ لیس علی عاتقہ منہ شیء، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے کپڑے میں ایسے لباس میں انسان نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ان پر کچھ نہیں۔ اس حوالے سے دو باتیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا جو لوگ غلطی یا کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہم یہاں پہ جدہ میں رہنے والے اکثر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرے میں دایاں کندھا وہ نکالنا ہوتا ہے طواف میں۔ اب طواف ختم کیا، طواف کے بعد طواف کی جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دایاں کندھا جو ہے وہ خالی ہے، نماز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اپنے دونوں کندھوں کو کور کریں۔ دوسری غلطی بعض لوگ کرتے ہیں، سلیو لیس شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں نماز میں۔ سلیو لیس جو ہے وہ بھی کور نہیں ہوتا، اس میں آدھا کندھا آپ کا کور ہوگا۔ اگر سلیو لیس بھی کئی قسموں کی ہیں، بعض تو بالکل ہی بنیاد ٹائپ ہوتی ہے، بالکل ہی کندھا سارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بعض اگر تھوڑا سا بڑا بھی ہوگا تو آدھا کندھا یہاں سے کور ہوگا، آدھا کندھا وہ کور نہیں ہے۔ تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کندھے کم سے کم وہ ہونے چاہیے، لیکن یہ کم سے کم ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ بہترین لباس پہنیں، مکمل لباس پہنیں۔ اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ جو اکثر اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سر کو ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں آئی کہ جس میں یا کسی صحابی سے یہ بات آئی ہو کہ انہوں نے کہا کہ جی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، یا نعوذ باللہ جی شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، لیکن وہی بات ہے کہ زینت میں سے یہ ہے کہ انسان اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے، ٹوپی یا امامہ یا کوئی اور ایسی چیز اپنے سر پہ رکھے جس سے اس کا سر ڈھانپا ہو۔ یہ زینت میں سے، یہ نماز میں بھی غیر نماز میں بھی۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں کا بلکہ غیر مسلموں کا بھی ابھی قریب تک، یعنی ماضی قریب تک یہ طریقہ کار تھا کہ سر اچھا لباس وہ سمجھا جاتا تھا جس میں سر کور ہو کسی بھی چیز۔ غیر مسلم میں آپ دیکھیں ان کے ہاں وہ ہیٹ اور کیپ، وہ فارمل جو ڈریس ہوتا تھا اس کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے تک، اب وہ چینج ہو گیا ہے۔ تو سر کو کور کرنا کسی بھی چیز سے یہ زینت میں سے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز جب آپ پڑھیں تو سر کو کسی بھی چیز سے ڈھانپ لیں۔ اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن کوئی واجب یا ضروری نہیں۔ تو یہ تو ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے، اس میں بھی سمجھتے جائیے کہ عورت کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ غیر نماز میں، نماز کے علاوہ اس کا سطر کیا ہے، پورا جسم، سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کور کرنی ہے، پاؤں بھی کور کرنے ہیں، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، چہرہ بھی، ہر چیز کور کرنی، صرف آنکھیں جب وہ غیر محرموں کے سامنے ہوگی۔ تو عورت کا غیر نماز میں یہ سطر ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ عورت کا عورت کے سامنے سطر کیا ہے۔ یہ تو عورت کا، اگر عورتیں آپس میں ہیں تو ایک عورت کا کسی بھی دوسری عورت کے سامنے اس کا سطر بھی وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ یہ غیر نماز کے لیے ہے۔ نماز میں کیا ہے، عورت کے لیے نماز میں یہ ہے کہ وہی ہے کہ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک کور کرنا ہے اپنے آپ کو، اس میں اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، یہ 3 چیزیں ان کو کور کرنا ضروری نہیں، بلکہ چہرہ اور ہاتھ اس کو، اگر وہ غیر محرموں کے سامنے نہیں ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، باہر مسجد میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ غیر محرم مرد آ جا رہے ہیں یا ان کی نظر پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسی جگہ پہ وہ اپنا چہرہ کور نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چہرہ کور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عام حالات میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، نارمل حالات میں اپنا چہرہ آپ نے کور نہیں کرنا نماز میں۔ تو نارمل حالات میں عورت جو ہے وہ پورے اپنے جسم کو ڈھانپے گی۔ عام یہاں پہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام گھر میں جو لباس بعض دفعہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، گھر میں
کام کر رہی ہے عورت ہے یا بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں تو عام حالات میں تو ٹھیک ہے، لیکن نماز میں اس کو کور کرنا ہے، صرف ہاتھ بال پورے کور کرنے ہیں، سر پہ دوپٹہ اچھی طرح سکارف جو بھی ہے وہ لینا ہے، بال کھلے نہیں ہونے چاہیے نماز میں بالکل بھی، اور اسی طرح باقی جسم سارا کور ہونا چاہیے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اور چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ان دو کے علاوہ باقی جسم کا حصہ نہیں کرنا۔ پاؤں کا جہاں تک تعلق ہے نماز میں عورت کیا اپنے پاؤں کور کرے گی یا نہیں کرے گی، اس بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ خلاصہ بات کا میں مختصر بات کرتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث حضرت غالباً ام سلمہ سے مروی ہے کہ جس سے بعض علماء نے اس کا مفہوم بہت واضح نہیں ہے، بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ اس میں پاؤں کور کرنے چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ پاؤں کور کرنے کے بارے میں اس میں صراحت موجود نہیں ہے۔ تو خیر خلاصہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پاؤں کو کور کر دیں، لیکن اگر نہ کرے تو یہ لازم اور فرض نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ کی غالباً ایک حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کس لباس میں نماز پڑھتے، کہا کہ ایسی قمیض ہو لمبی کہ جو اس کے پاؤں تک جا رہی ہو، تو وہ اس میں یہ صراحت نہیں کہ پاؤں کور ہوں یا نہ ہوں، پاؤں تک جا رہی ہو، تو بعض علماء نے اس سے کہا کہ نہیں، اس میں پاؤں کور کرنے کی اس سے دلیل ملتی ہے کہ پاؤں کو کور کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ بات کہے کہ بہتر ہے کہ پاؤں کور کر لے عورت، اگر نہ کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اعلم۔ اس کے بعد نماز کی شرائط میں سے نمبر 4 کیا ہے؟ دخول وقت۔ نماز کے لیے کسی بھی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا وقت داخل ہو جائے، وقت جب شروع ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں، جتنی مرضی رکعت پڑھ لیں، نماز نہیں ہوگی۔ فجر کا وقت جب تک داخل نہ ہو تب تک فجر نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو وقت کا داخل ہونا وہ ضروری اور لازم ہے۔ اور نمبر 5 اس کی شرائط میں سے یہ ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ غیر اگر آپ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی شرائط ہیں، ان کو پورا کریں گے تو پھر نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ مسئلہ ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور نماز کے مستحبات یا سنن کیا ہیں۔ نماز میں جتنے ہم کام کرتے ہیں یا تو وہ ارکان میں سے ہیں یا واجبات کہیں، فرائض کہیں، یا مسنون عمل ہے، جتنا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ ارکان کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھے، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ارکان وہ ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ممکن۔ رکن کسی بھی چیز کے، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں رکن وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز یا وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کے علاوہ آپ لے لیں، جیسے حج ہے یا عمرہ ہے، اس کے لیے عمرے کے لیے کیا ہے، رکن کیا ہے کہ احرام کی حالت میں آنا، اس کے بغیر۔ اسی طرح طواف ہے اور سعی ہے، یہ اس کے رکن ہے، طواف نہیں کیا ہے تو عمرہ ہوگا، صحیح نہیں کیا تو عمرہ ہوگا نہیں ہوگا۔ حج ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں جانا، وہ طواف افاضہ کرنا، یہ ارکان میں سے ہے۔ ان کو چھوڑ دیا تو اس کے بغیر جب تک ان کو کریں گے نہیں وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کے جو ارکان ہیں، اگر ارکان میں سے کوئی چیز رہ جائے، چھوٹ جائے، جب تک اس رکن کو پورا نہیں کریں گے، اس کو مکمل نہیں کریں گے، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں واجبات ایسے ہیں کہ جن
کو اگر چھوڑ دیا ہے تو ضروری، اگر چھوڑ دیا تو ان کا کوئی نہ کوئی تلافی کا ذریعہ موجود ہے. نماز میں جیسے سجدہ سہو ہے، اسی طرح حج و عمرہ میں جو واجبات ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا تو دم ہے یا کفارہ ہے، کوئی اور چیز ہے. تو واجبات خلاصہ بات کہیے کہ ارکان وہ ہیں کہ جن کو جب تک ادا نہیں کریں گے وہ عبادت نہیں ہوگی، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر لحاظ سے، ہر صورت میں. اس کے بغیر کوئی اس کا کفارہ، کوئی اس کا تلافی کا ذریعہ نہیں ہے. واجبات ضروری ہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی تلافی کا ذریعہ موجود ہے. اور مستحبات اور سنن تو بات واضح ہے کہ وہ اضافی چیزیں ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو نماز پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اگرچہ ثواب میں کمی ضرور ہوگی. اور یہ جو چیزیں ہیں ارکان، واجبات اور مستحبات، اس کو سمجھنے سے نماز میں جو سجدہ سہو کا مسئلہ ہے وہ سمجھ میں آئے. تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سجدہ سہو کے مسائل پڑھیں گے کہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا اس کے طریقے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ ارکان. نماز کے ارکان کون کون سے ہیں؟ اس میں اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کیا، نماز کی جتنی ہیئتیں ہیں مختلف، وہ سارے ارکان ہیں. سمجھنے کے لیے مختلف میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں. جتنی ہیئتیں ہیں نماز کی، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب ارکان ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی میں فاتحہ بھی شامل ہے. فاتحہ اور جتنی ہیئتیں ہیں اور اسی طرح تکبیر تحریمہ، یہ ارکان میں سے ہے. ان میں سے کوئی چیز رہ گئی نماز نہیں ہو سکتی. کیا ہے اب تفصیل سے ہم کرتے ہیں. نیت تو اس میں وہ تو شرائط میں ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ اب نماز کے ارکان کی بات کر رہے ہیں. اس میں کیا آئے گا؟ میں نمبر نہیں لگاتا، صرف جلدی سے لکھ دیتا ہوں. کیا ہے؟ تکبیر، تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے جی، تکبیر تحریمہ ہوگی، یہ رکن ہے. اس کے بعد قیام رکن ہے. میں نے کہا تھا جتنی ہیئتیں ہیں. قیام، پہلی ہیئت کیا ہے؟ قیام ہے. پھر اس کے بعد فاتحہ ہے. فاتحہ یہ رکن ہے. پھر فاتحہ کے بعد کیا ہوگا؟ رکوع آئے گا، یہ رکن ہے. پھر رکوع کے بعد کھڑا ہونا، قومہ جسے کہتے ہیں، وہ رکن ہے. قومے کے بعد کیا ہے؟ سجدہ ہے، وہ رکن ہے. سجدے کے بعد کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس کو میں عربی میں لکھ دیتا ہوں، جلوس بین السجدتین. عربی میں اسے لکھ دیا کہ ذرا چھوٹا مختصر ہے، اردو میں تھوڑا لمبا ہو جائے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، تو سجدہ دونوں سجدے ہیں. پھر دوسرا سجدہ وہ رکن ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آخری تشہد. آخری تشہد جو ہے، درمیانی تشہد، جس نماز میں دو تشہد ہوں، درمیانی تشہد جو ہے وہ رکن نہیں ہے. درمیانی تشہد رکن نہیں ہے، آخر تشہد رکن ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سلام ہے. سلام کو بعض علماء نے رکن میں شامل کیا ہے اور بعض نے واجبات میں شامل کیا ہے. تو یہ خلاصہ ہے ارکان. ان میں سے کوئی بھی چیز اگر رہ جائے گی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو پورا نہ کریں، جب تک کہ پورا نہ کریں. اور ہم انشاءاللہ سجدہ سہو کے مسائل میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی، پہلے اس کو پورا کریں گے اور پھر بعد میں سجدہ سہو کریں گے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ارکان ہیں. اس کے بعد کیا ہیں؟ واجبات. واجبات یا فرائض نماز کے. واجبات یا فرائض کیا ہیں؟ مختصر اگر آپ لکھنا چاہیں اس کو تو جتنے اذکار ہیں وہ واجبات میں سے. اذکار میں کیا چیز ہے؟ جتنی تکبیرات ہیں، تکبیرات جو ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں جانے کے لیے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، یہ ساری کیا ہے؟ یہ سارے واجبات میں سے ہیں. اسی طرح رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر جو واجب ذکر ہے،
سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ واجبات میں سے. اسی طرح درمیانی تشہد واجبات میں سے. یہ خلاصہ ہے. تفصیل کیا ہے اس کی کہ تمام تکبیرات انتقال اس کو لکھتے ہیں تاکہ تمام تکبیرات انتقال اس میں سمی اللہ لمن حمدہ بھی آ جاتا ہے، اگرچہ وہ تکبیر نہیں ہے لیکن ضمناً آ گیا. تو تمام جو انتقال کے تکبیرات یا الفاظ ہیں وہ واجبات میں سے ہے. اسی طرح کیا ہم نے کہا رکوع کا ذکر وہ واجبات میں سے ہے، سبحان ربی العظیم یا کوئی اور ذکر. لیکن مقصود یہاں پہ یہ ہے، ضروری نہیں کہ صرف سبحان ربی العظیم لازمی ہے. اگر آپ نے کوئی اور مصنون ذکر پڑھ لیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے واجب چھوڑ دیا. یہ مقصد ہے. یا رکوع میں مثال کے طور پہ جو رکوع کے اذکار ہیں ان میں سے آپ نے نہیں پڑھا، غلطی سے رکوع میں آپ نے فاتحہ پڑھ لی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسے، یا کوئی اور چیز پڑھ لی جو رکوع کے اذکار میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا. یہ مقصود ہے یہاں پہ اس کا. اسی طرح جو دو سجدوں کے درمیان کا ذکر ہے، دو سجدوں کے درمیان کا ذکر، یہ بھی واجبات میں سے ہے. جی یہ بھی واجبات میں سے ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے اس میں. اسی طرح سجدے کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر یہ بھی واجبات میں سے. بعض علماء نے اس کو دو سجدوں کے درمیان کے ذکر کو نہیں ذکر کیا، لیکن یہ اللہ عالم یہ بھی ضروری ہے، یا بلکہ اس کو نہ ہی لکھے تو بہتر ہے میرے خیال سے، اس کو مائنس کر دیں. سجدے کا ذکر کافی ہے. بعض علماء نے کہا ہے بعض نہیں کہا، اس لیے کنفیوژن تاکہ نہ ہو بہتر یہ ہے کہ اس کو کریں. تو سجدے کا ذکر ہو گیا، رکوع کا ذکر ہو گیا. اسی طرح درمیانی تشہد ہے، درمیانی تشہد جس نماز میں دو تشہد ہوں اس میں سے درمیانی تشہد جو ہے وہ واجبات میں سے ہے. اور پھر سلام جو ہے جیسے ہم نے کہا بعض نے ارکان میں ذکر کیا ہے، بعض نے علماء نے واجبات میں ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ سلام بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا اختلاف رائے ہے. تو یہ نماز کے کیا ہیں واجبات ہیں. ٹھیک ہے. اور سنن کیا ہے نماز کی؟ سنن یا مستحبات بقیہ جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا وہ سنن میں سے ہے. جیسے رفع الیدین ہے، ٹھیک ہے جی، سنن میں سے ہے. جیسے فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا، یہ سنن میں سے ہے. ابتداء میں جو ثنا جس کو ہم کہتے ہیں ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سنن میں سے. بعض علماء نے اس کو واجبات میں ذکر کیا ہے ثنا کو، اور بعض نے سنن میں ذکر کیا. زیادہ تر علماء نے اس کو سنن میں ذکر کیا ہے. اسی طرح جو ضروری ذکر ہے رکوع و سجدے کا، اس کے علاوہ اضافی ذکر کرنا سنن میں سے ہے. زیادہ دعائیں پڑھنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کے جو اذکار ہیں، جو بھی اضافی چیزیں ہیں وہ جیسے ہم نے کہا تکبیرات وغیرہ جو ہیں وہ تو واجبات میں سے، سمی اللہ لمن حمدہ واجبات میں سے ہے. اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اور جتنی دعائیں ہیں وہ سنن میں سے ہے. سجدے میں دعائیں کرنا، لمبا سجدہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان لمبا ذکر کرنا. ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ صحابہ کہتے کہ شاید بھول گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے، یہ سنن میں سے ہیں. اسی طرح باقی جتنی چیزیں ہیں، جو جتنی ہیئتیں ہیں، تشہد میں کس طرح سے بیٹھنا ہے، درمیانی تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، جس کو ہم نے تورک کہا تھا، وہ یہ ساری چیزیں سنن میں سے آتی ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں کریں گے تو وہ نماز کے واجبات یا ارکان میں سے کوئی چیز وہ نہیں ہوگی. آخری بات، وقت کیونکہ میرا پورا ہونے والا ہے، آخری بات جو اور بہت اہم بات ہے وہ فاتحہ کے حوالے سے. فاتحہ یہ ارکان میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں
فاتحہ کے بارے میں خلاصہ چند منٹ میں 1 یا 2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. فاتحہ کے بغیر یہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں امام ابو حنیفہ سے ایک رائے یہ ملتی ہے کہ اگر یہ عام نمازی کی، ابھی جماعت کی بات نہیں ہم کر رہے، عام نماز کے لیے ایک منفرد ہے انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے، مقتدی وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم آتے ہیں. تو عام نمازی کے لیے فاتحہ ضروری ہے. یہ جمہور علماء کا موقف ہے، سوائے امام ابو حنیفہ سے ایک رائے ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قرآن کی قرات کر لیں، ضروری نہیں کہ فاتحہ پڑھیں، کوئی اور اگر سورت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن اس کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے. تو اکثریت علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. دوسرا مسئلہ فاتحہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ مقتدی جو ہے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ سیکنڈ کیٹیگری کا مسئلہ ہے. اگر مقتدی، صحیح بات اس بارے میں احادیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ مقتدی وہ بھی، اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، چاہے امام سری نماز پڑھ رہا ہو یا جہری نماز پڑھ رہا ہو. سری نماز اس کو کہتے ہیں کہ جس میں امام اونچی تلاوت نہیں کرتے، یعنی ظہر اور عصر، اور جہری نمازیں جو باقی ہیں فجر، مغرب اور عشاء. تو ہر نماز میں چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، صحیح قول، درست قول یہی ہے علماء کا کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ مختصر. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ تو حضرت ابو ہریرہ، اس کو یا تو وہ میوٹ کر دیں یا تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے، اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا، فہی خداجن فہی خداجن فہی خداجن غیر و تمام. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا. کوئی شخص کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز جس میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز کیا ہے؟ فہی خداجن، وہ نامکمل ہے. 3 دفعہ یہ کہا اور پھر چوتھی دفعہ تاکید کیا، غیر و تمام، وہ نامکمل ہے. 4 دفعہ اس بات کو تاکید فرمایا. ایک بات. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلات کو، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ فاتحہ ہے. تو اس حدیث میں، اور حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فاتحہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صلات ہے. تو جس چیز کو، نماز کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی نماز ہے، وہ رکن نہیں ہوگا تو وہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ پہلے میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حج کے بارے میں کہ الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عرفات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے حج میں، باقی چیزیں بھی ہیں، ارکان اس کے علاوہ بھی ہیں، سب سے اہم رکن عرفات ہے. اسی طرح یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو نماز ہی کہہ دیا، کہا کہ یہی اصل نماز ہے، یعنی نماز کا سب سے اہم رکن جو ہے وہ یہ فاتحہ ہے. قسمت الصلاۃ بینی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ بھی اسی حدیث کے راوی وہ خود ہیں، یہی جو حدیث قدسی ہے، ان سے یہی سوال کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں. انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی. اس حدیث سے یہی استدلال حضرت ابو ہریرہ نے لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کہا ہے، اور پھر جواب دیا، پہلے حدیث سنائی اور پھر فرمایا اس بندے کو کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا کرو، کہا کہ اپنے دل میں اس کو پڑھ لیا کرو، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. دل میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہونٹ نہیں ہلانے، کھڑے میں ابھی دل میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، دل میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ اونچی آواز سے نہ پڑھو، آہستہ آواز سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے اس کو پڑھو. اور حضرت ابو ہریرہ ہی نے یہ بھی کہا کہ جب پوچھا گیا کہ ہم اگر فاتحہ کو نہ پائیں امام کے ساتھ اور امام رکوع میں چلا گیا، ہم رکوع میں چلے جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں نہ پاؤ
اور فاتحہ نہ پڑھ لو وہ رکعت نہیں ہوگی. تو فاتحہ ہر مقتدی کے لیے ضروری ہے. تیسری بات، تیسری حدیث اس حوالے سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نماز پڑھائی جس میں اونچی قرات کی گئی. ایک ایسی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امامت کرائی جس میں انہوں نے اونچی تلاوت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ مجھ پر قرات جو ہے وہ تھوڑی بھاری ہو رہی تھی، کیا تم میرے پیچھے کچھ تلاوت کرتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں جی ہم آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. فرمایا کہ میرے پیچھے تلاوت نہ کیا کرو، نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. سوائے فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ اختصار سے میں نے آپ کے سامنے چند دلائل پیش کیے. ہر مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اس کے بغیر رکعت بھی نہیں ہوتی. رکعت کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی، لیکن اس وقت آج کے لیکچر کا یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری. ہر مقتدی کے لیے، چاہے امام قرات کر رہا ہو اونچی آواز سے یا نہ کر رہا ہو، وہ ضروری ہے، لازمی ہے. اس حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے پڑھیں. تو اس کے کئی طریقے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بتایا تھا کہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کے. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، روایات سے اس چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقفہ کرتے تھے اس درمیان میں وہ صحابہ کرام اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تلاوت کس طرح ہوتی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. تھوڑا تھوڑا وقفہ ہوتا تھا ہر آیت کے بعد. وہ جو لطیف سا وقفہ ہوتا تھا اس درمیان میں صحابہ کرام وہ اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو اگر آج بھی کوئی امام اس طرح سے کرے تو آسان طریقہ ہے، اس کے وقفوں میں آپ پڑھ لیں. ایک بات. دوسری بات، اگر امام وقفہ نہیں دیتا، اگر وہ فاتحہ سے پہلے لمبا وقفہ کرتا ہے، فاتحہ سے پہلے، امام کی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی فاتحہ وہ مکمل کر لیں. اگر لمبا وقفہ ہے ابتدا میں تب بھی کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. جیسے ہی امام تلاوت کرے اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی تلاوت کرتے رہیے. امام الحمد رب العالمین پڑھے، آپ بھی الحمد رب العالمین اس کے پیچھے پڑھ لیجئے. یہ بھی صحابہ کرام بعض ایسے بھی کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. پھر فاتحہ کے بعد اگر وقفہ دے رہا ہے فاتحہ اور سورت کے درمیان، اس وقت پڑھ لیں. اس وقت نہیں ہے تو جب سورت ختم کرتا ہے اور رکوع کرنے سے پہلے. یہ بھی مسنون طریقہ ہے جو اکثر لوگ نہیں کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ اور سورت کے درمیان وقفہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن سورت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کیا کرتے تھے رکوع کرنے سے پہلے. اگر کوئی امام اس وقت وقفہ دیتا ہے اس وقت پڑھ لیں. تو الغرض یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر کسی بھی وقت موقع نہیں ملتا، امام نے سورت شروع بھی کر لی ہے، آپ فاتحہ پڑھ لیں پھر اس کی تلاوت سنیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. جس مقام پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہ آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. فاتحہ کے بارے میں ایک شیخ سے سوال ہوا تھا، محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالیٰ سے. تو انہوں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصلاۃ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز. تو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز سنی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، جب سورۃ الصلاۃ ہے تو کیا معنی نماز؟ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ جی میں نماز سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، نماز جو ہے نا پڑھی جاتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، سننے کے لیے نہیں. سننے کے لیے باقی صورتیں ہیں اور باقی تلاوت ہے. تو یہ ایک مختصر یعنی کہ ان کا ایک جواب تھا ایک پوائنٹ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. کسی بھائی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں. جی تشہد سے معنی مطلب وہی ہے تحیات. بنیادی طور پہ تشہد التحیات کو کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک اس کو تشہد کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر درود شریف ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے، لیکن پورے کو بھی تشہد کہا جاتا ہے. تو درمیانی تشہد جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ درمیانی تشہد میں آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے اور آخری تشہد میں دعا بھی کرنی ہے. لیکن درمیانی تشہد میں درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. دونوں طریقے سے صحیح ہیں. یہ مختصر بات.
تحیات کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں ہے، اذکار نہیں ہے جی تشہد میں؟ نہیں، وہ آخر میں ہے، اس سے پہلے آپ کوئی اضافہ نہیں کریں گے. تشہد اسی طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. وہ ایک سے زیادہ صیغے ہیں اس کے. درود اسی طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس کے بعد دعا ہے، تو دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا تمہیں پسند ہے وہ کرو، اس میں چھوٹ ہے آپ کے پاس، لیکن عربی میں. نہیں آتی کسی کو، اگر نہیں آتی کے علاوہ کچھ اور ہے کیا؟ نہیں آتی تو پھر وہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو فاتحہ نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کرو. تو تشہد میں پھر یہی کر لے، یا جتنی آتی ہے اشہد لا الہ اس کو آتا ہوگا وہ پڑھ لے، درود آتا ہوگا وہ پڑھ لے، جتنا اس کا حصہ آتا ہے، اور باقی دعا کر لے اور اس دوران میں سیکھے. جی 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 نہیں، شرط جو ہے وہ وقت کا دخول ہے. اذان جو ہے وہ فرض کفایہ میں سے ہے کہ کسی بھی ایک علاقے میں اگر کوئی بھی اذان نہ دے تو سب گناہ گار ہیں. اذان دینا ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اگر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں ہو. اگر ایک مسجد میں اذان ہو جائے تو باقی مسجد والے نہ بھی دیں تو ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اذان ویسے تو سننے کے لیے ہی ہے. جی ہاں، دور ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اذان کا سننا یا اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، وقت کا داخل ہونا وہ ضروری ہے نماز کی ادائیگی. اس میں جب وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں. جی 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 اگر امام رکوع میں چلا جائے جی اس وقت ہم رکعت باندھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جب تک کہ تم امام کو کھڑی حالت میں نہ پاؤ. یہ ان کا فتویٰ ہے جو فاتحہ کی حدیث جنہوں نے روایت کی ہیں. تو ان کو زیادہ سمجھ ہے یا ہمیں زیادہ سمجھ ہے؟ نہیں، دوسرے مطلب ابو حنیفہ مسلک جی رکوع میں بھی شامل ہو گئے تو میں نے کہا کہ وہ رکعت کے حوالے سے تھوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ امام کو قیام کی حالت میں آپ پائیں اور فاتحہ آپ نے اس کی تھوڑی سی ایک آیت پڑھ لی، امام رکوع میں چلا گیا، باقی آپ پورا کر لیں پھر اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں، ایسے ہو سکتا ہے. لیکن امام نے اگر رکوع کر لیا پھر رکوع میں جائیں اور رکعت کو ریپیٹ کریں. جی سوال ہے کہ آپ نے سمجھایا بہت صحیح ہے، لیکن بعض چیزیں مطلب ہم اپنا صدر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مسجد میں جیسے آج کل شارٹ فلائی کی پینٹ پہنتے ہیں لڑکے، اب یہ غیر ارادی طور پر جو سامنے والے صف میں ہے تو یہ میں نے مسئلہ پڑھا کہ اس کی تو نماز باطل ہوگی، کسی کی اگر غلطی سے بھی پڑھ گئی تو بھی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو لوٹانا ہے. دیکھیے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر جس کا یہ بات درست ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں آپ کا سطر کھل جاتا ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. صدر کو کور کریں، نماز دوبارہ سے شروع کریں. اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھاتے ہیں بعد میں. مجھے دیجیے موقع دیجیے. تو جو پیچھے والا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کسی کی غیر عادی طور پہ نظر پڑ گئی تو کسی کا سطر دیکھنے سے نماز میں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے جی، آپ کی نماز تب ٹوٹے گی کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا کوئی اور ایسا کام ہوگا کہ جس سے نماز ٹوٹتی ہے. بلکہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا، ان کا سطر جو ہے وہ پیچھے سے، چادر ان کی تھوڑی چھوٹی تھی، پیچھے سے جب وہ سجدے میں جاتے تھے یا رکوع میں جاتے تھے تو سطر نظر آتا تھا. تو ان کو پھر کہا گیا، تنبیہ کی گئی کہ آپ کا سطر نظر آتا ہے، آپ اس کو کور کریں. تو انہوں نے پھر کور کیا. تو کسی نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جی ہماری سب کی نماز باطل ہو گئی. تو لیکن جو اس لباس میں ہے وہ اگر اس کا سطر کھل گیا ہے، اگر اس کو نہیں پتہ چلا، اور علماء نے لکھا کہ اگر وہ جو سطر ظاہر ہوا ہے وہ تھوڑا سا حصہ ظاہر ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا، تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. اس میں بھی دو آراء ہیں، لیکن زیادہ صحیح الحال میں کہ نماز ہو جائے گی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ حصہ کھل گیا اور وہ ہے تو پھر نماز کو توڑے،
سطر کو کور کرے, کپڑے بدلے, جو بھی کرے, اور پھر نماز پڑھے. جی بھائی بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال سر یہ فاتحہ خلف الامام کے صحیح ہے. جی تو یہ تو مطلب حدیث سے تو ہے, لیکن جو قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا جی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جی تو اس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ نہیں, جب قرآن پڑھا جائے تو آپ قرآن کو غور سے سنو اور خاموش رہو. جی دو حکم ہے اس جی. تو اس میں پھر خاموش رہنے والا حکم کیسے؟ دیکھیے جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, اس کو سنو, وہ کس پہ نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور حدیث کس کی ہے کہ فاتحہ کے میرے پیچھے کسی چیز کی تلاوت نہ کیا کرو سوائے فاتحہ کے؟ کس کی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ مستثنا ہے. لیکن ہم اس میں موقف تو یہ دیا جاتا ہے نا کہ جو فقہ حنفی میں بھی موقف یہ ہے کہ جی. جو امام کی فاتحہ ہے وہ مقتدی کی فاتحہ ہے. دیکھیے اس کی دلیل چاہیے, اس کی دلیل چاہیے کہ امام کی فاتحہ دوسروں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. آپ دیکھیے مختصر بات میں کہوں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا اور حدیث قدسی میں اور ساری تفصیل پڑھ لی کہ فاتحہ جو ہے وہ ارکان میں سے ہے. اب فقہ حنفی والے ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ اگر کسی شخص کا رکوع رہ جائے, رکوع اس نے نہیں کیا امام کے ساتھ, قیام کیا اس نے لیکن رکوع میں نہیں جا سکا, وہ مطلب ہے اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا, امام نے رکوع کے لیے رکوع سے جب اٹھا تو اس کو خیال ہے کہ میں تو رکوع میں نہیں گیا تھا, رکوع اس کا رہ گیا, تو نماز ہوگی اس کی؟ حنفیہ کہ ہاں نہیں ہوگی. تو پھر فاتحہ کے بغیر کیسے ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نماز ہی یہ ہے؟ تو اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں. تو جی جو سنت میں جو قرات ہے سورہ کی قرات ہے جی جی فاتحہ کے بعد, تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی انہوں نے ایسی نماز بھی پڑھائی ہے پڑھی جس میں انہوں نے یہ نہ کیا ہو, سورت نہ پڑھی ہو؟ دیکھیے اس میں میرے علم میں تو نہیں ہے ایسا کہ انہوں نے کوئی ایسا کیا ہو, الا یہ کہ ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بارے میں غالباً کہ وہ اتنی یعنی مختصر پڑھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو اس سے یہ اندازہ, سورہ فاتحہ تو لازمی بات ہے پڑھی ہے انہوں نے, لیکن یعنی اتنی مختصر تھی ان کی نماز کہ شاید اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا کہ شاید انہوں نے کوئی صورت اس کے بعد نہ پڑھی ہو. واللہ عالم, اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے ایسا. لیکن جیسے ظہر اور عصر کی ہے کہ جو آخری رکعت ہے, اسی طرح عشاء کی, مغرب کی آخری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے نہ ہو لیکن قولی حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں فاتحہ پڑھو اور پھر اس کے علاوہ جو مرضی پڑھو, یعنی اس کے علاوہ جو ہے اس میں کہا کہ اختیار ہے تمہیں, پڑھو یا نہ پڑھو. فاتحہ پہ کہا کہ نہیں, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. ایک مختصر سوال ہے جی مختصر اور آخری. کہ جو ہماری مسجد میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی 4 آیت جو نا پہلے پڑھ لیں مطلب ثنا کے بعد, اور جی بقیہ 3 آیتیں سورہ اور اس کے بیچ میں وقت ہوتا ہے, یہ کر سکتے ہیں پروف کر سکتے ان کو بھی سن سکیں گے؟ اور میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے, واللہ اعلم, کہ اس میں وہ وقفہ کافی لمبا ہو جاتا ہے. تو اس کو یا تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں یا بعد میں پڑھیں یا پہلے پورا پڑھ لیں. مکمل تو ہو جاتی ہے لیکن بہت فاسٹ پہ پڑھنا ہوتا ہے جیسے تھوڑا فاسٹ میں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ امام جب پڑھے گا تو آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو صحیح نا. تو انشاءاللہ اللہ اعلم, وآخر دعوانا الحمد للہ.